5 گھنٹے مجھے ادھر رکھا تھا کیونکہ کیا کہتے ہیں 5 گھنٹے ہو گئے، اس 5 گھنٹے کے ٹائم پیریڈ میں مجھے کہہ رہے تھے کہ تم اپنی فیملی کو کبھی نہیں دیکھو گے، ہم تمہیں غائب کر دیں گے، ہم تمہاری یو ایس سٹیزن شپ کینسل کر دیں گے، تمہیں کوئی کبھی نہیں ڈھونڈے گا، پھر یہ وہ پھر کوئی بڑا آفیسر آیا میرے سے بات کرنے کے لیے، کہہ رہا تھا کہ تم نے اس آفیسر کو مارا ہے. میرا انٹینشن نہیں تھا اس کو ہٹ کرنا، لائک میں کبھی کسی کو نہیں ہٹ کرتا، میرا جسٹ لائک پتہ نہیں میرا ہاتھ اس کا اس طرح ہو گیا تھا تو اس کو غلطی سے لگی تھی مجھے، Okay. تو میں نے بچنے کے لیے اس کو ہٹ کیا تھا غلطی سے. اور کیا کہتے ہیں وہ آفیسر آیا تھا تو میں سے پوچھا تھا تم نے اس کو مارا ہے، یہ میں نے بولا تھا کہ گائی غلطی ہو گئی ہے، پلیز پلیز معاف کر دو، یہ لوگ مجھے مار رہے تھے. پھر میں نے جب بولا تھا یہ لوگ مجھے مار رہے تھے، اس نے یہ بولا تھا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے ہم نے اس کو نہیں مارا. میں نے بولا تھا اچھا نہیں مارا یار، مجھے بس پلیز جانے دو باہر، پلیز پلیز. مجھے بس باہر نکلنے کی فکر تھی نا، اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی. پھر آفیسر آ جاتا، پھر میرے سے ویڈیو بنائی تھی، کہہ رہے تھے کہ یہ بولو کہ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا. پھر میں نے وہ جو بولا تھا وہ کر رہے تھے، میں نے کرا، پھر میں نے وہ ویڈیو بنا لی جو بول رہے تھے کرو. پھر مجھے 20 منٹس کے لیے اور اس کے اندر ڈالا سیل کے اندر. پھر کیا کہتے ہیں مجھے واپس باہر کے نکال دیا اسی امیگریشن جگہ میں جہاں پہ میں آفیسر کی ویڈیو بنا رہا تھا نا، واپس ادھر رکھ دیا. 2 دن کے لیے ادھر میں بیٹھا رہا. وہ کھانا کھا رہے تھے وہ لوگ جو میرے لیے فیملی تو تھے. میں ویزا کہہ رہے تھے کہ نائکا رینیو ہوا ہوا تھا، نادر والے کو بلایا بھی تھا، نادر والے سے پوچھا بھی تھا، ادھر نادر والا آفس تھا اوپر یا نیچے پتہ نہیں کدھر تھا، انہوں نے ان کو بلایا تھا، انہوں نے اس سے پوچھا تھا، انہوں نے بولتا ہاں میں ٹھیک ہوں جانے کے لیے، لیکن پھر بھی نہیں جانے دے رہے تھے، کہہ رہے تھے ویزا کراؤ. تو میں بیٹھ کے پھر ادھر ویزا کرایا 2 دن پہلے کرایا ہوا تھا نا، جسٹ ان کیس یہ ہو جائے. پھر کیا کہتے ہیں ویزا بھی آ رہا تھا میرا، تو میں پوچھ رہا تھا بار بار پینڈنگ ہے پینڈنگ ہے. پھر مجھے 2-3 دن لائک ادھر بیٹھا تھا 2-3 دن بیٹھا ہوا تھا. اس ٹائم پیریڈ میں میرا فیملی کھانا لے کے آ رہی تھی، وہ لوگ میرا کھانا بھی کھا رہے تھے کیونکہ مجھے کھانا میں کبھی ڈلیور نہیں ہوا. میری فیملی کہہ رہی تھی صبح کے وہ کھانا ڈلیور ہو رہا ہے، نہیں ملا مجھے شام کے وہ کھانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ نے اس بچے کو سنا جو ایف آئی اے والوں کے ہتھے چڑھ گیا. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ 80 لاکھ یا 80 ہزار ان سے بھی لے رہے تھے جن کے ویزے ویلڈ تھے، موجود تھے. ایف آئی اے نے اسلام آباد میں لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. یہ جو آپ نے سنا کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی فیملی کو کبھی نہیں دیکھو گے، ہم تمہیں غائب کر دیں گے، ہم تمہاری یو ایس سٹیزن شپ کینسل کر دیں گے، تمہیں کبھی کوئی نہیں ڈھونڈے گا. پھر افسر آیا اور اس نے کہا کہ تم نے ان ایف آئی اے والوں کو مارا. تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس کے ہاتھ پہ کچھ لگ گیا، لیکن انہوں نے بنا دیا کہ اس نے ہمیں جواب میں مارا. جناب محسن نقوی صاحب، میں نے تو آپ کے ساتھ کام کیا ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، اور میں آپ کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں. ساری دنیا تبصرے کر رہی ہے آپ کے بارے میں فلان، لیکن میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے پروفیشن سے ہیں، اس لیے آپ معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں. نقوی صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا ریٹرن سکرپٹ بھی ساتھ ہم نے لیا ہے، اس کی آواز بھی ہم نے سنائی ہے. نقوی صاحب، اسلام آباد کی اس شفٹ میں جتنے افسر تھے کسی بھی عہدے کے، ان سب کو معطل کرو، انکوائری کراؤ اور ان سب کو نوکریوں سے نکال دو. ان سب کو نوکریوں سے نکال دو. مثال قائم کر دو کہ آپ جو ان کے وزیر ہیں، آپ بالکل اس معاملے میں آپ کے ہاتھ صاف ہیں. جب آپ ایسا کریں گے تو پھر کسی ایف آئی اے والے کو جرات نہیں ہوگی. یہ کہ 2 کروڑ روپے ان سے نکلا ہے جو لوگوں سے لیا تھا. نقوی صاحب یہ انکوائری بھی کرائیں کہ یہ کہاں تک جاتا تھا، یہ انکوائری بھی کرائیں کہ وہ ایف آئی اے کا کون سا افسر ہے جس کا 2.5 ارب روپیہ پرتگال کیا، پرتگال وہ کون سا تھا، کہاں سے آیا تھا. یہ 2 کروڑ روپیہ کی انکوائری سے آپ کو شروع کرنا چاہیے اور ان سے اگلے پچھلے سارے پیسے ریکور کر کے
قومی خزانے میں جمع کرائیں. نقوی صاحب اللہ کریم آپ کو اجر عظیم دے گا. آپ سید ہیں, اولاد علی ہیں, اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. نقوی صاحب میں اگلے پچھلے کچھ نہیں جانتا. اللہ نے آپ کو اولاد فاطمہ پیدا کیا ہے. آپ کا تفاخر ہے کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں. نقوی صاحب صرف میری یہ گزارش ہے کہ اس ایک کیس کو مثال بنا دیں. مثال. اللہ کریم آپ کے درجات اور بلند کرے. مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ کوئی اخبار نویس, کوئی چینلز کا مالک, کوئی اخبارات کا مالک, اسے یہ درجہ ملا. اللہ آپ کو مزید درجے دے. لیکن اس بچے نے جو کہانی سنائی ہے وہ 100% درست ہے. نقوی صاحب اگر آپ یہ کام کر جائیں گے تو FIA میں لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. خدا حافظ.